ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل پہلی آیت ہم نے پڑھی، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ رب العزت کی ذات کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے اور تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ آج آگے سبق پڑھتے ہیں۔ الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، یہ دونوں اللہ رب العزت کی صفات ہیں اور اللہ رب العزت کے صفاتی نام ہیں الرحمن الرحیم۔ دونوں کا معنی جو ہے وہ قریب قریب ہی ہے۔ دونوں کا معنی مہربان، بے انتہا مہربان، بے انتہا رحم فرمانے والا، لیکن تھوڑا تھوڑا فرق ہے، تھوڑا سا اس میں۔ وہ فرق اس لحاظ سے ہے کہ الرحمن اللہ رب العزت کے ساتھ خاص ہے۔ الرحمن کا لفظ اللہ رب العزت کے سوا اور کسی کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ قرآن کریم میں آتا ہے قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ، کہ تم اللہ کہہ کر اللہ کو پکارو یا الرحمن کہہ کر اللہ کو پکارو۔ فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، یہ سب اسی کے اچھے اچھے نام ہیں، اسی کے اسماء حسنی ہیں۔ فَادْعُوهُ بِهَا، ان میں سے تم اللہ کو کسی بھی نام سے پکار سکتے ہو۔ لیکن الرحیم جو ہے یہ اللہ رب العزت کے علاوہ اور کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ جیسے قرآن کریم ہی کے اندر سورہ التوبہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں رحیم کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کے لیے رؤوف بھی ہیں، رحیم بھی ہیں۔ تو ایک تو یہ فرق ہوا کہ الرحمن اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ مخصوص ہے، الرحیم البتہ اللہ تعالی کے علاوہ بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ دوسرا ایک فرق یہ ہے کہ الرحمن اللہ رب العزت کی رحمت کا وہ مظاہرہ ہے جس کا ظہور دنیا میں زیادہ ہو رہا ہے، اور الرحیم اللہ رب العزت کی صفت کا وہ مظہر ہوگا جس کا آخرت میں ظہور زیادہ ہوگا۔ اسی لیے ایک حدیث مبارکہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کے الفاظ ہیں رحمان الدنیا رحیم الآخرہ، اے دنیا کے رحمان اور آخرت کے رحیم۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کے الفاظ ہیں۔ تو گویا اللہ رب العزت کی جو صفت رحمت ہے اس کا ظہور جب دنیا میں ہوا ہے تو اس لحاظ سے اللہ رب العزت کی ذات الرحمن ہے، اور اس کا ظہور جب آخرت میں ہوگا تو اس اعتبار سے اللہ رب العزت کی ذات الرحیم ہے۔ ایک فرق اور بھی ہے، وہ یہ الرحمن جو ہے یہ مبالغے کا صیغہ ہے۔ مبالغہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے اندر انتہائی زیادہ شدت کا پایا جانا۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب کوہ طور سے واپس آئے اور دیکھا کہ قوم شرک میں مبتلا ہے تو غضبان اسفا، غضبان یہ وہی الرحمن کا ہم وزن لفظ ہے، غضبان بے انتہا غصے سے کھولتے ہوئے۔ اسی طرح اسی الرحمن کے وزن پر ایک لفظ آتا ہے عطشان،
عطشان کا مطلب ہے کوئی شخص پیاس سے مر رہا ہے. اسی کے وزن پر لفظ آتا ہے جوعان. جوعان کا مطلب ہے بھوک سے مر رہا ہے. تو الرحمن کا مطلب ہوا وہ ذات کہ رحمت کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے, اپنی انتہاؤں پر ہے. اور یہ بات بالکل حقیقت ہے. چنانچہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت کی مخلوقات کی جہاں انتہا ہوتی ہے نا, اوپر آسمانوں سے اوپر سدرۃ المنتہا کے اوپر, اور اللہ رب العزت کا عرش, تو اللہ رب العزت کی جو مخلوقات کی جہاں انتہا ہوتی ہے تو وہاں ایک تختی کہہ لیں آپ, اس کے اوپر ایک تحریر لکھی ہوئی ہے. یہ غالباً آخری مخلوق ہے. تو وہ تختی, اس کے اوپر لکھا یہ ہوا ہے کہ رحمتی سبقت غضبی, میری رحمت ہمیشہ میرے غضب کے اوپر حاوی رہتی ہے اور غالب رہتی ہے, اور میری رحمت ہمیشہ میرے غضب سے آگے ہوتی ہے. تو رحمان کا مطلب ہے ایسی ذات کہ رحمت کا جو سمندر ہے وہ ٹھاٹھے مار رہا ہے. رحیم جو ہے یہ صفت مشبہ ہے فعیل کے وزن پر. اس کے اندر کسی چیز کا دائمی اور مستقل ہونا پایا جاتا ہے. دائمی اور مستقل ہونا, اس کو میں ایک چھوٹی سی مثال سے عرض کرتا ہوں. اگر خدا نخواستہ کہیں کوئی حادثہ ہوا ہے, اس حادثے میں ایک لوگ دیکھتے ہیں کہ ایک خاتون ہے اور اس کا انتقال ہو گیا ہے اور اس کی لاش پڑی ہوئی ہے, اور اس کے ساتھ وہ چھوٹا سا کوئی بچہ یا بچی, بہت معصوم, کچھ چند ماہ کا بچہ یا بچی. آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بیچارہ اس ماں کے ساتھ چمٹا ہوا ہے یا چمٹی ہوئی ہے. تو یہ منظر دیکھ کر ہر آدمی کے دل کے اندر یکدم ایک شفقت کا جذبہ ابھرتا ہے, اور آدمی سوچتا ہے کہ یہ اس بیچارے پر کیا حادثہ بیتا ہے, کیا صدمہ بیتا ہے, اسے پتہ بھی نہیں ہے. میں اس کو اٹھا لیتا ہوں, میں اس کی کفالت کرتا ہوں, میں اس کے لیے مال خرچ کرنے کو تیار ہوں, میں اس کی ذمہ داری لینے کو تیار ہوں. یکدم آدمی کے اندر ایک بڑا جذبہ ابھرتا ہے. گویا وہ جو شفقت ہے نا وہ ٹھاٹھے مار رہی ہے اس وقت. کچھ وقت گزرتا ہے, 1 دن 2 دن 3 دن, وہ جذبہ نیچے آ جاتا ہے, ٹھنڈا پڑ جاتا ہے. آدمی سوچتا ہے نہیں اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی شکل بنا دیں گے. یہ انسان کا معاملہ ہے. اللہ رب العزت کا معاملہ کیا ہے؟ اللہ کی رحمت کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے, لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ یہ جذباتی طور پہ ہوتا ہے یا وقتی طور پہ ہوتا ہے, بلکہ الرحیم یہ دائمی اور مستقل ہے. الرحمن اللہ رب العزت بے انتہا مہربان ہیں, اور اللہ کی رحمت اپنی انتہاؤں پہ رہتی ہے. الرحیم بے انتہا رحم فرمانے والے ہیں, اور یہ رحمت دائمی اور مستقل رہتی ہے. چنانچہ دیکھ لیں ہم کیا کچھ نہیں کر رہے, اور کون سی برائی ہے اور کون سا کام جو اللہ کے غضب کو دعوت دیتا ہے اور اللہ کے غصے کو بھڑکاتا ہے جو ہم نہ کر رہے ہوں اور دنیا نہ کر رہی ہو. اور جوں ہر دن گزرتا جا رہا ہے تو انسان اور زیادہ گرتا جا رہا ہے اور اللہ کے غضب اور غصے کو دعوت دے رہا ہے. دیکھیں قومیں بیٹھ کر منصوبے بناتی ہیں. منصوبے کیا بناتی ہیں؟ فلاں قوم پہ حملہ کرنا ہے. اچھا جی کیا ہوگا؟ لاشوں کی لاشیں گرے گی, بچے یتیم ہوں گے, عورتیں بیوہ ہوں گی, تباہی پھرے گی. منصوبے بنا رہے بیٹھ کر لوگ. لیکن یہ اللہ کی رحمت ہے, ہمہ وقت رحمت ہے کہ اس کے باوجود دنیا اللہ تعالیٰ نے قائم رکھی ہوئی, ورنہ اگلے دن ختم کر دینا چاہیے سب کو. تم یہ کرنے جا رہے ہو نا, اس سے پہلے ہی میں تمہیں ہی مار دیتا ہوں, تمہیں ہی ختم کر دیتا ہوں. کتنے ہی لوگ ہیں روزانہ یہ منصوبے بنا کے جاتے ہیں, کل یہ جرم کرنا ہے, کل یہ گناہ کرنا ہے, کل یہ برائی کرنی ہے. اللہ تعالیٰ چاہیں تو وہیں پر روح کھینچ لے کہ میں تجھے کرنے کیوں دوں, ظلم کرنے کیوں دوں, لیکن اس کی رحمت ہے, مہلت ملتی ہے, ڈھیل ملتی ہے. الرحمن الرحیم بے انتہا مہربان, بے انتہا رحم کرنے والا. مالک یوم الدین, مالک کہتے ہیں اختیارات رکھنے والا. وہ شخص جو اختیار رکھنے والا ہو مالک کہلاتا ہے, ملکیت سے.
مالک، اللہ رب العزت مالک ہیں یوم الدین، یوم دن، الدین، دین کا مطلب جزا سزا، جزا سزا، اچھے کاموں پر جزا، برے کاموں پر سزا، جزا سزا کے دن کا مالک، اور اس سے مراد قیامت کا دن ہے۔ جزا سزا سے مراد قیامت کا دن ہے۔ مالک یوم الدین، اللہ تعالی جزا سزا کے دن کا مالک ہے۔ بتانا یہ ہے کہ یہ اللہ کی جو رحمت ہے یا اللہ کا جو اختیار ہے یا قدرت ہے، یہ صرف اس دنیا پہ ختم نہیں ہو جاتی، نہیں، وہ جب کل قیامت کا دن شروع ہوگا اللہ رب العزت اس کے بھی پورے اختیار رکھتے ہیں۔ اس عالم آخرت، عالم قیامت، اللہ تعالیٰ اس کا بھی پورا اختیار رکھتے ہیں۔ یہاں ایک لفظ ہے، وہ ہے مالک۔ جزا سزا جب فیصلے ہوتے ہیں نا، فیصلے، تو دنیا کے اندر جو بھی شخص فیصلہ کرتا ہے عموماً اس کے لیے حاکم یا قاضی کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ جو شخص فیصلے کرتا ہے لوگوں کے، قاضی ہے، جج ہے، منصف ہے۔ اللہ رب العزت نے فیصلے کرنے ہیں قیامت کے دن، لیکن لفظ قاضی کا استعمال نہیں ہوا، حاکم کا استعمال نہیں ہوا، مالک کا استعمال ہوا ہے۔ وہ کیوں؟ وہ اس لیے جو قاضی ہوتا ہے نا، وہ پابند ہوتا ہے اصولوں کا، قاضی اصولوں کا پابند ہوتا ہے۔ بھائی قاضی کو پتا ہے یہ مجرم ہے، لیکن کئی دفعہ وہ سزا نہیں دے سکتا۔ بھائی آپ سزا کیوں نہیں دے سکتے؟ اس لیے کہ میں پابند ہوں اصولوں کا۔ اصول یہ ہیں کہ گواہ آ کر گواہی دیں گے، اور ان کی گواہی سے قانوناً ایک چیز گناہ تصور ہوگی تو پھر میں فیصلہ کروں گا۔ اللہ رب العزت نے مالک کا لفظ استعمال کیا۔ مالک کا مطلب کیا ہے؟ ہر چیز کا اختیار رکھنے والا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جو چاہیں فیصلہ کریں، کوئی اللہ کے فیصلے کو چیلنج نہیں کر سکتا۔ کسی قانون کے اللہ تعالیٰ پابند نہیں ہے کہ اللہ نے یہی کرنا ہے، پابند نہیں ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں جا بجا آتا ہے، یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، جسے چاہیں اللہ سزا دیں، جس کو چاہیں بخش دیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور بھی آتی ہے، وہ کیا؟ کہ اللہ رب العزت لا یظلم الناس شیئا، اللہ تعالیٰ زیادتی نہیں کریں گے کسی کے ساتھ۔ کسی نے گناہ کیا ہے، جرم کیا ہے، برائی کی ہے، اس کے گناہ، اس کے جرم اور اس کی برائی کے برابر ہی اس کو سزا دیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جرم چھوٹا ہے سزا بڑی ہو جائے، گناہ چھوٹا ہے سزا بڑی، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے گناہگار، اپنی رحمت سے اس کو بخش دیں، یہ ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں اور کریں گے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے اظہار کے لیے کہ میں کسی کا پابند نہیں ہوں، میں کسی فیصلے کا، کسی اصول کا، کسی قانون کا پابند نہیں ہوں، میں مالک ہوں۔ اور پھر یہ بھی کہ جس نے اچھا کام کیا ہے، جتنا کیا ہے اس سے کئی گنا زیادہ اللہ تعالیٰ اس کو نواز دیں۔ مالک یوم الدین، وہ جزا سزا کے دن کا پورا اختیار رکھنے والا ہے۔ جب صورتحال یہ ہے کہ انسان کی جتنی ضروریات ہیں جن کا انسان کو خود بھی نہیں پتا، وہ ساری پوری کرنے والے اللہ رب العزت ہیں، اور پوری کر رہے ہیں، اور بڑی محبت سے، بڑی رحمت سے، بڑی مہربانی سے کر رہے ہیں، اور حساب بھی نہیں لے رہے، حساب نہیں لے رہے۔ دیکھیں ہم اللہ کی بے بہا نعمتیں استعمال کرتے ہیں روزانہ، اللہ نے حساب مانگا ہے ہم سے؟ یہ گورنمنٹ اتنی سی بجلی دیتی ہے، مہینے کے بعد اتنا بل بھیج دیتی ہے، دو بھائی حساب دو، پیمنٹ کرو اس کی۔ پانی استعمال کیا جی پیمنٹ کریں آپ اس کی، آپ نے یہ چیز استعمال کی، آپ زمین استعمال کر رہے ہیں، آپ سڑکیں استعمال کر رہے ہیں، ہر چیز کی قیمت دیں، لیکن وہ رحمان ہے، کوئی پیمنٹ نہیں لے رہا۔ پیچھے وہ ایک سعودی عرب کے شخص کا واقعہ اخبارات میں آپ نے پڑھا ہوگا، بیمار ہو گیا، آکسیجن لگی اس کو، تو جب آکسیجن لگی چند دن لگی رہی، اس کے بعد جب صحت یاب ہوا تو اسپتال کا بل آیا، لمبا چوڑا بل، وہ لاکھوں ریال میں تھا، رو پڑا وہ۔ تو لوگوں نے کہا بل دیکھ کر رو پڑے آپ، ماشاءاللہ اتنے صاحب حیثیت ہیں۔ کہتا نہیں 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 نہیں، بل دیکھ کر نہیں رویا،
رویا اس بات پہ ہوں کہ چند دن تھوڑی سی آکسیجن کیا لگائی ہے، اتنا بڑا بل انہوں نے دے دیا ہے، وہ مالک کتنا مہربان ہے، جب سے پیدا ہوا ہوں مفت کی آکسیجن دیے جا رہا ہے اور میں لیے جا رہا ہوں، پرواہ ہی نہیں۔ جب وہ اتنا مہربان ہے، یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے، یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے۔ اللہ رب العزت نے جو چیزیں پیدا فرمائی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا کوئی صلہ نہیں لیتے، کوئی قیمت نہیں لیتے۔ پانی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پانی کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ ہوا، آکسیجن، زمین، خوراک اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے، یہ تو انسان جب کسی تک وہ آسانی پہنچاتے ہیں تو اس کی قیمت لیتے ہیں۔ تو جب اتنا مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے، جزا سزا ہر چیز کا اختیار اور فیصلہ اس کے پاس ہے، تو پھر یہ ذات ایسی ہے جس کے سامنے ہمہ وقت انسان جھکا رہے۔ پھر یہ ذات ایسی ہے، رحیم، رحمان، رحمت ہی رحمت، محبت ہی محبت، شفقت ہی شفقت، عنایت ہی عنایت، فضل ہی فضل، کرم ہی کرم، احسان ہی احسان۔ تو پھر انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ پھر تو ہمہ وقت اس ذات کے سامنے جھکا رہے، اس کا سر ہی نہ اٹھے وہاں سے۔ تو اسی لیے پھر ہماری زبان سے کہلوایا، تم کہو ایاک نعبد۔ ایاک، یہ دو لفظ ہیں، ایا اور آگے کا۔ ایا صرف اور صرف، صرف اور صرف، کا آپ کی، ایاک صرف اور صرف آپ کی، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، یا اللہ صرف اور صرف آپ کی ہم عبادت کرتے ہیں۔ وَإِيَّاكَ، اور ایاک صرف اور صرف آپ سے، ایاک صرف اور صرف آپ سے، نستعین ہم مدد مانگتے ہیں۔ ایاک نعبد، یا اللہ ہم صرف اور صرف آپ کی عبادت کرتے ہیں، صرف اور صرف آپ کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ مضارع کا لفظ نعبدو، اس میں دو زمانے آتے ہیں، حال بھی مستقبل بھی۔ تو پھر ترجمہ یوں بنے گا، ہم صرف اور صرف آپ کی عبادت کرتے ہیں اور صرف آپ کی عبادت کرتے رہیں گے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور صرف آپ سے مدد مانگتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور صرف آپ ہی سے مدد مانگتے رہیں گے۔ آج یہاں تک۔